اعوذ باللہ من السمیع العلیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو صحیح قول کے مطابق 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے۔ اس کے لیے اکثر دعا بھی فرماتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے۔ آخر جب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود، منافقین اور مشرکین عرب سبھی نے نسخ قبلہ کے حکم پر تبصرے شروع کر دیے تو یہود نے اسے اپنے خلاف تسلط بغض پر محمول کر لیا اور منافقین نے شبے ڈالنے شروع کر دیے کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے تو بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بناتے۔ یہود کے ہاں شرائع پر بھی نسخ محال ہے، لہٰذا اس پہلے نسخ کو انہوں نے حضرت کی نبوت پر طعن کا سبب بنایا تو قرآن نے ما ولاہم فرما کر جملہ اعتراضات کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فتح الکبیر۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو قبلے ان کے سے، التی کانوا علیہا، جو تھے وہ اوپر اس کے، یعنی کہ ان قریب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ مسلمانوں کا جو قبلہ پہلے تھا اس سے پھر جانے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، بے شک مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف سیدھی راہ کے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح سے کیا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، امت بیچ کی یعنی درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو تم گواہ اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوئے رسول، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اوپر تمہارے گواہ۔ وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں کیا تھا ہم نے قبلہ جو كُنْتَ عَلَيْهَا، تھا تو اوپر اس کے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ جانے ہم، من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی۔ جس قبلہ پر تو پہلے تھا یعنی کعبہ، ہم نے اسی کو دوبارہ مقرر کر دیا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ ہم کو یہ بات کھل جائے کہ کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور اس شے سے جو پھر جاتا ہے اوپر دونوں ایڑیوں اپنی کے، وَإِن كَانَ لَكَبِیرَةً، اور البتہ یہ بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر اوپر ان لوگوں کے، خَدَ اللَّهُ، جس کو ہدایت دی اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ ضائع کر دے ایمان تمہارے۔ یعنی کہ یہ قبلہ کا بدلنا جو ہے وہ ان لوگوں پر بھاری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ نہیں بتائی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ہدایت کی راہ بتا دی تو ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ اور اللہ تمہاری نمازوں کو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق دیکھتے ہیں ہم پھرنا منہ تیرے کا بیچ آسمان کے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس البتہ پھیر دیں گے ہم تجھ کو اس قبلہ کی طرف، ترضاها، پسند کرے تو اس کو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیرا منہ اپنے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف،
وحیثما کنتم، اور جہاں بھی کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیر لو منہ اپنے کو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تحقیق جو لوگ دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کا ان کے پاس کیا حق ہے، یعنی کہ کعبہ کی طرف قبلہ ہونا ان کے مالک کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو دیے گئے ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، سب نشانیوں کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، اور جب کبھی بھی کوئی امت اپنے نبی کی تکذیب کرے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک اس نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ امت کی یہ شہادت قرآن کے بیان پر مبنی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس شہادت پر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان واقعات کا کیسے علم ہوا، تو وہ کہیں گے جانا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا، کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ ابن کثیر۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر لائے تو ان لوگوں کو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی کہ اگر تو اہل کتاب کو ہر ایک نشانی معجزہ بتلائے یا سارے جہان کی دلوں سے بھی سمجھا دے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر آیات، ہر دلیلوں سے، مَا تَابِعُوا قِبْلَتَکَ، کہ وہ پیروی کریں تیرے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو نہیں وہ پیروی کرنے والے تیرے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، اور نہیں بعض ان کا پیروی کرنے والا بعض کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو پیروی کرے گا خواہشوں ان کی کو، ان کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، کہ بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اپنے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھنی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو دی گئی ہے ان کو کتاب، یعنی کہ اہل کتاب جو ہے، یعرفونہ، جو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور تحقیق ایک فرقہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، والبتہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اور ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر حق کو چھپا لیتا ہے، حالانکہ وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں، ان کی شریعت میں ساری نشانیاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں، اور ان کو اس بات کا پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے کہ یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر حق سے منہ پھیر رہے ہیں۔ الحق من ربک، حق پروردگار تیرے کی طرف سے، فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہونا تم، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ، ہر ایک کے واسطے ایک سمت ہے، یعنی کہ ہر شریعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کر دی، ہوا مولیہا، اور وہ منہ کرتا ہے ادھر ہی، فاستبقوا الخیرات، پس تم دوڑو بلائیوں کی طرف، یعنی کہ اب تمہیں چاہیے، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے بلائیوں کی طرف دوڑنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ تو اب تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب اب رمضان میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں فرض نمازوں کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جو نوافل ہیں وہ فرائض کے برابر ان کا درجہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ سب کو۔
اکٹھا کر کے، یعنی کہ قیامت والے دن جہاں بھی کوئی ہوگا تو اس میں تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور تو جہاں کہیں سے بھی نکلے، یعنی جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی بات حق ہے تیرے مالک کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ غافل، اما تعملون، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور مسلمانوں تم جہاں ہو نماز میں اپنے منہ اس طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کر لو۔ دوسری پھر دہرایا گیا ہے یہ کلمہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو تم پر اعتراض کا موقع نہ ملے، یعنی کہ لوگوں کے اوپر تمہارے کوئی حجت نہ قائم رہے۔ الذین ظلموا، مگر جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم، پس خاص مجھ سے ڈرو، وخشونی، فلا تخشوہم، اور ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی، اور مجھ سے ڈرنا ہے، یعنی کہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور دوسری غرض یہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ میں شریعت کے سب احکام پورے کر کے اپنا احسان تم پر پورا کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کیوں پورا کر دوں؟ تاکہ تم ہدایت کی راہ پاؤ۔ حدیث میں ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا اجتہادی امر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو حکم نہیں دیا کہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں۔ حدیث ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں پہلا نسخ ہے، اس لیے یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ حکم اس شخص کو ہے جو قبلہ کے سامنے ہو، اور دوسری مرتبہ اسے جو مکہ میں ہو مگر کعبہ اسے نظر نہ آتا ہو، اور تیسری مرتبہ دوسرے ممالک کے لیے خواہ وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اس تکرار سے تحویل قبلہ کے اسباب و وجوہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہو، اور دوسری مرتبہ بیان ہے کہ اس کی حقانیت پر زور دینا مقصود ہو، اور تیسری مرتبہ نسخ قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو ختم کرنا، ان کے اعتراض کو ختم کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لیے اس اعتراض کی گنجائش بھی نہ رہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ تو کعبہ ہوگا، اور یہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبیر ابن کثیر، واللہ اعلم۔ کما ارسلنا فیکم رسول، جیسا کہ بھیجا ہم نے بھی تمہارے پیغمبر، منکم تم میں سے، یتلو پڑھتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتنا آیتیں ہماری، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور سنت، یعنی کہ کتاب و حکمت، یعنی کہ کتاب اور تم کو کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھلاتا ہے، یعنی کہ کتاب اور سنت۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھلاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیز جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تمہیں وہ باتیں بھی بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو تم مجھ کو، اذکرکم، واشکروا لی، میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو واسطے میرے، ولا تکفرون، اور نہ کفر کرو، یعنی کہ ذکر و شکر کے ساتھ فذکروا میں جو یعنی کہ ذکر و شکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ذکر کرنا اللہ کا جو ہے وہ بہت سی حدیث میں آیا ہے، اور شکر کی بھی دعوت دی گئی ہے کہ جب تم ذکر کرو اور پھر جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو میرا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر کرتا ہے تو اس کو میں اور زیادہ دیتا ہوں۔ ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، یعنی کہ میری وحدانیت کا کفر نہ کرو، میری آیات کا کفر نہ کرو، یعنی کہ اللہ کے کسی بھی احکام کا، کسی بھی حکم کا
تم کفر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو ساتھ صبر کے اور نماز کے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذکر و شکر کے ساتھ صبر و صلات کی تعلیم دی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور جو مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، صبر و صلات پر دوام ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین معاون ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں بہتری ہے، تکلیف کی حالت میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر گزار رہتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو واسطے ان لوگوں کے جو مارے جاتے ہیں بیچ راہ اللہ کے مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم میں اس چیز کا شعور ہی نہیں، یعنی کہ تم اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ جب غزوہ بدر میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ فلاں مر گیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے متعلق کفار نے اس قسم کی باتیں کیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فتح البیان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ آزمائیں گے ہم تم کو، بِشَيْءٍ، ساتھ ایک چیز کے، من الخوف، ڈر سے، یعنی کہ والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ فی الاموال، اور کمی مالوں کی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر بندے کی آزمائش کرتا ہوں، اور آزمائش ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی کچھ ڈر لگتا ہے بھوک کا، یعنی کہ مالوں کی کمی ہو جاتی ہے، جانوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات میں جب یہ کمیاں ہوں، جب یہ آزمائش ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، تو پھر اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، یعنی کہ تاکہ اللہ کی آزمائش پر پورا اتریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو ان حالات میں صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب وہ لوگ پہنچتی ہے ان کو مصیبت، یعنی کہ کسی بھی قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ ان حالات میں صبر کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم واسطے اللہ ہی کے ہیں اور تحقیق ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھ لی جائے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ یہ ابن کثیر بحوالہ مسلم حدیث ہے، تو یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات، اور پھر جو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر پھر صلوات ہیں، ان کے اوپر درود ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ صلوات مطلب ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر پھر رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پھر برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جن کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت آ جائے تو ان کو اور کیا چاہیے؟ تو پھر اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا اولئک ھم المہتدون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ بندے یہ دعائیں کرتے ہیں تو پھر یہی جنت کی راہ پانے والے ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تحقیق صفا مروہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی کرے حج گھر اس کے کا، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں گناہ اوپر اس کے، ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے بیچ ان دونوں کے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیک کام کرے، یعنی کہ اپنی خوشی سے اس سے بھی زیادہ کوئی نیک کام کرتا ہے، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، یعنی کہ بڑا ہی قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تو اتنا قدردان ہے، اللہ پھر اس کو اتنا دے گا کہ وہ جب اس کو ملے گا نا
تو پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو اتارا ہم نے، من البینات، دلیلوں سے، والہدی، اور ہدایت سے، من بعد اس کے، ما بیناہ، کہ بیان کر دیا ہم نے، للناس، واسطے لوگوں کے، فی الکتاب، اس کتاب میں، یعنی کہ جو ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں اتاریں، اب اس کے بعد جو لوگ ان کو چھپانے لگ گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ وینعنہم اللاعنون، نام بلکہ اللہ کی لعنت ہے، بلکہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، یعنی کہ لعنت کون کرنے والے؟ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام جو علم والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے۔ الی الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور پھر سنور گئے، یعنی کہ پھر نیکیاں کرنی شروع کر دیں، وبینوا، اور بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ ان کے قصور معاف کر دیتا ہے، ان کے پھر آتا ہے، وہ اللہ کی طرف جب پھرتے ہیں، وانا التواب الرحیم، تو پھر اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، مگر جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا من قبل الموت، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی بخشش کرنے والا مہربان ہے، یعنی کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش زمین کے اور آسمانوں کے، واختلاف اللیل، اور آنے جانے رات کے، والنہار، اور دن کے، والفلک اللاتی، اور کشتیوں کے، جو تجری من فی البحر، چلتی ہیں بیچ دریا کے، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی سے، فاحیا بہ الارض، پس جلایا ساتھ اس کے زمین کو، یعنی کہ جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو پھر اس سے زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، بعد موتیا، بعد اس کی موت کے، یعنی کہ پہلے زمین مردہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آسمان سے پانی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، اور پھر اس میں سے پھل پودے نکلتے ہیں، اور پھر وہ جو ہیں وہ انسانوں کو نفع دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس کو سب قسم کے جانوروں کو اس میں پھیلا دیا، بسا پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کلی دابۃ، ہر قسم کے چلنے والے جانوروں کو، وتصریف الرِّیحِ، اور پھر پھیرنے پاؤں کے، والسحابی، اور بادلوں کے، ریاحی والسحابی، مسخری بین السماء والارض، یعنی کہ ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں، جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں واسطے قوم کے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ اس قوم کے جو عقل والی ہی قوم ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صفا کو سونا بنا دے، اگر اس نے ایسا کر دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ صفا کے سونا بن جانے کا کیسے مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں، صرف عقل و فکر کی ضرورت ہے۔ ابن کثیر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یتخذ، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ اندادا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ شریک کو پکڑ لیتے ہیں، اندادا شریک، یحبونہ، اور پھر محبت کرتے ہیں اس سے ایسی،
حب اللہ ہی، جیسا کہ محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے، یعنی کہ کسی اور کو پکڑ کے اس سے ایسی محبت کرنے لگ پڑتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چاہیے کہ ان ظالموں کو دیکھے تو اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو تو پھر کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ سب قوت و واسطے اللہ ہی کے ہے۔ یعنی کہ جب عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ قوت تو ساری اللہ کے، طاقت تو ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ کہ پیشوا تھے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں کے کہ پیروی کرتے تھے ان کی، وراء العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، تو وتقطعت بہم الاسباب، تو اس وقت جو ہے کٹ جائیں گے ان کے اسباب، ان کے علاقے کٹ جائیں گے۔ یعنی اگر وہ ہیلوں سے بیزار ہو جائیں گے، چیلوں اپنوں سے ہیلے بہانے جو ہیں ان کے سارے جاتے رہیں گے اور آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے، اور پھر ان کے جو ہے تعلق اور محبت کے رشتے جو ہیں وہ سارے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ پیروی کرتے تھے جو لو ان لنا کرۃ، کہ کاش کے ہو واسطے ہمارے پھر جانا، فنتبرأ منہم، اگر ہم کاش دنیا میں پھر جائیں تو پھر ہم بیزاری کریں، منہم کما تبرؤ منا، یعنی کہ ان سے ایسی ہی جیسی کہ انہوں نے بیزار ہوئے تھے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھلائے گا اللہ ان کو، اعمالہم، اعمال ان کے، حسرات، پھر وہ افسوس کریں گے علیہم، اوپر ان کے، یعنی کہ جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی اور نبی کی اطاعت کے بغیر ہی، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کے کس طرح سے بھی سارے اعمال کرتے تھے، کس طرح کا نبی کا حکم ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کرنے کی بجائے، اس میں دیکھنے کی بجائے وہ لوگوں کے دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں بغیر دلیل کے، تو اس وقت جو ہے وہ حسرت کریں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین کے ہے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ نے بتا دیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، کیونکہ حلال چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے لیے یہی ان کی بہتری ہے۔ اگر تم حلال چیزیں نہیں کھاؤ گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تحقیق واسطے تمہارے بڑا ہی ظاہر دشمن ہے، لیکن وہ ہے ظاہر دشمن، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ شیطان قرآن پاک میں ہی بتایا گیا کہ شیطان اور اس کے چیلے جو ہیں وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو لہٰذا وہ انسان کی خون میں جو ہے وہ بس جاتا ہے، تو اس لیے شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، لیکن وہ آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی شیطان کا کوئی کام کرنا چاہے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثبت کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کام غلط ہے، تو پھر آپ وہ کام نہ کریں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کیونکہ سوائے اس کے نہیں کہ حکم کرتا ہے وہ تم کو ساتھ برائی کے، والفحشاء، اور بے حیائی کے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے
وہ تم کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ نہ کہ کہو تم عَلَى اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ پر ایسی بات مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو دلیل کے بغیر اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اتَّبِعُوا، پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللّٰہِ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبعوا، بلکہ پیروی کریں گے ہم، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ، اس چیز کو جو پایا ہم نے، آباءنا، اپنے باپوں کو، یعنی کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کانا، اگرچہ نہ تھے، اباہم لا یاقلون، ان کے باپ دادا جو ہے وہ جانتے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ راہ ہدایت پر تھے۔ تو بقول ابن عباس یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے، مگر اس میں ان تمام لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو اپنے مذہبی پیشواؤں کے اقوال پر کسی جو ہے نظر و استدلال کے بغیر ہی چلے جا رہے ہیں، حالانکہ تقلید کی تعریف بھی یہی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو اس کی دلیل معلوم کیے بغیر قبول نہ کر لیا جائے۔ اس لیے جو لوگ ائمہ کے مسائل قیاسیہ کو ان کی دلیل معلوم کیے بغیر واجب العمل سمجھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آیا وہ بھی تو اس مذمت کے تحت نہیں آ جاتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہوئے، کَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، کہ چلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً، ساتھ اس چیز کے کہ نہیں سنتی مگر بلانا، اور وَنِدَاءً، اور پکارنا، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایسے جانور کے پیچھے چلائے جو صرف پکارنا اور چلانا سنتا ہے، لیکن مطلب جو ہے وہ اس مطلب نہیں سمجھ سکتا، بس آواز جو ہے اس کے کان میں آ جاتی ہے، اور یہ کافر جو ہیں وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، اس لیے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی گئی ہیں، واشکروا، اور شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رزق اللہ نے دیے، اور پھر اللہ کا کھانے کے بعد شکر بھی ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتات، اب بتایا گیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون بے سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا اوپر تمہارے مردار، والدم، واللحم الخنزیری، اور لہو اور گوشت سور کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو کچھ پکارا جائے اوپر اس کے واسطے غیر اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جو کچھ بھی پکارا جائے وہ سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی بے بس ہو اور نہ حد سے نکلے، ولا عادٍ، اور نہ ہی زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، پس نہیں گناہ اوپر اس کے، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب سے، یعنی کہ جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے تو اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں وہ ان چیزوں کو بھی چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا، اور پھر مول لیتے ہیں بدلے اس کے مول تھوڑا، یعنی کہ نہ صرف ان کو چھپاتے ہیں بلکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، دنیا کی حرص میں لگے ہوئے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، تو یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں بیچ پیٹوں اپنے کے، الی النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہ بات کرے گا اللہ ان سے قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے عذاب ہوگا درد دینے والا، ان کے لیے تو پھر بڑا ہی سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ لوگ
وہ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی بالخدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب بالمغفرت بدلے بخشش کے۔ کتنا ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے بخشش کے بدلے عذاب کو دعوت دی۔ فما اصبرہم علی النار، پس کیا صبر کرتے ہیں وہ اوپر آگ پر۔ تو اس وقت تو جو ہے وہ آگ کا جو چھونا ہوگا، اور پھر آگ ان کی جب سکن جو ہے وہ جلدیں جو ہیں اوپر والی وہ جل جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نئی جلدیں جو ہے وہ بنائے گا، اور اس میں پھر عذاب جو ہے وہ ملتا ہی رہے گا، اس میں موت نہیں ہوگی۔ تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، پس کیا صبر کرتے ہیں اوپر آگ پر۔ استغفر اللہ۔ ذالک بان اللہ، یہ اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا کتاب بالحق، کتاب کو ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ، البتہ بیچ غلاف دور کے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ ضد میں سچائی سے دور پڑ گئے ہیں۔ لیس البر، نہیں ہے بلائی، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو منہ اپنے کو، قبل المشرقی والمغربی، کہ مشرق و مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، بلائی یہ ہے، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو کوئی بھی ایمان لے آیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وبالیوم الآخری، اور ساتھ دن آخرت کے، والملائکتی، اور فرشتوں کے، والکتابی، اور کتاب کے، والنبیین، اور نبیوں کے، پیغمبروں کے، وآت المال علی حبہ، اور دیا مال اوپر محبت اس کی کے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں مال کو دے دیا۔ ان کو دے دیا ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، وابن السبیل، مسکینوں اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور پھر گردنیں چھڑانے والوں کو، اور پھر اس کے بعد وقام الصلاۃ، پھر نماز کو بھی درستگی سے انجام دیا، وآتى الزکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا، والموفون بعہدہم، اور پھر پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کیا جائے، اذا عہدوا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے ہیں بیچ فکر کے، بیماری کے، اور وقت لڑائی کے، یعنی کہ اس وقت بڑا ہی سخت مسئلہ ہوتا ہے اور بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ہے صبر کرنا، تو لیکن وہ تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں، لڑائی میں بھی صبر کرتے ہیں، لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، اور پھر بیماری کے وقت بھی وہ صبر کرتے ہیں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، واولئک ھم المتقون، اور پھر یہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر کی بڑی ہی اہمیت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، لکھا گیا اوپر تمہارے قصاص، یعنی کہ بدلہ برابری کا، فی القتل، بیچ مارے گیہوں کے، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی، اور عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہ، پس جو کوئی معاف کیا جائے واسطے اس کے، من اخیہ، بھائی اس کے سے، شیء کچھ بھی، فاتباع، پس پیچھے لگنا ہے، بالمعروف اچھی طرح سے، واداع، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے، علیہ بإحسان، ساتھ نیکی کے۔ تو زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر ڈالتا تو اس قبیلہ کے لوگ صرف قاتل کو قتل کرنے پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کے بدلے متعدد آدمیوں کو بھی قتل کیے بغیر صبر نہ کرتے تھے۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے 2 عرب قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، ابھی انہوں نے آپس میں بدلہ ہی نہ لیا تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ ایک قبیلے والوں نے قسم کھائی کہ جب تک ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد آدمی کو اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہ کر لیں گے تو آرام سے نہ بیٹھیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
فاتباع بالمعروف، پس پیچھے لگنا ہے ساتھ اچھی طرح کے، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ نیکی کے، یعنی کہ جس خونی کو اس کے بھائی مقتول کے ورث کی طرف سے کچھ بھی معافی دی جائے تو معاف کرنے والا دستور کے مطابق یعنی بغیر سختی کے قاتل سے خون بہا وصول کرے، اور قاتل اچھے طور سے وارث کو دیت ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کہ اس حکم کے بعد بھی، اگر اس آسانی کے بعد جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے، اس کے بعد بھی جس نے جو ہے وہ زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور واسطے تمہارے بیچ قصاص کے، یعنی کہ بیچ برابری کے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص میں زندگی کے معنی یہ ہیں کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل سے رک جائیں گے اور کوئی دوسرے کے قتل پر جرأت نہ کرے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھا گیا اوپر تمہارے جب حاضر ہو ایک دوسرے کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر چھوڑ جاوے مال وصیت کر جانا، للوالدین، واسطے ماں باپ کے، والاقربین، اور قرابت والوں کے، بالمعروف، اچھی طرح سے، حقا علی المتقین، حق ہوا اوپر پرہیزگاروں کے۔ عقل مندو، قصاص کا قاعدہ تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ تم کو حکم دیا جاتا ہے جب کوئی تم میں سے مرنے لگے، اگر کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور عزیزوں کے لیے واجبی طور سے وصیت کرے، یہ ایک حق ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور پس جو کوئی بدل ڈالے اس کو پیچھے اس کے کہ سنا اس کو، فإنما اسمہ، پس سوائے اس کے نہیں کہ گناہ اس کا، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، یبدلونہ، جو بدل ڈالتے ہیں اس کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ورثہ کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، چنانچہ حضرت نے آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، کیونکہ اب اس کے بدلے میں وراثت کی جو ہے وہ آیات آ گئی ہیں سورہ نساء میں۔ فمن خاف من موص، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والا، جنفن، کجی سے، اور اسمن، یا گناہ سے، فاصلح بینہم، پس اصلاح کر دے درمیان ان کے، فلا اسم علیہم، پس نہیں گناہ اوپر اس کے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھا گیا اوپر تمہارے روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھا گیا تھا اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی مسلمانوں جیسے اگلے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح تم کو بھی گنتی کے کئی دن روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، ایامن معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، چند روزے ہیں، فمن کان منکم مریضاً، پس جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہو، فعدۃ من ایام، پس گنتی ہے دنوں چند کی، اخرى، دنوں اور سے، والذین یطیقونہ، اور ان لوگوں کی جو طاقت نہیں رکھتے اس کی، فدیۃ طعام مساکین، یعنی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں جن میں، اور تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو یعنی کہ اگر روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلا دیتے ہیں، فمن تطوع خیر، پس جو کوئی کرے زیادہ نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ یا زیادہ نیکی سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا روزے کے دنوں میں تو وہ مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دنوں میں، سردی کے دنوں میں روزے رکھ لے،
تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم جانو کہ اس کے بدلے میں اللہ کتنا دے گا تو پھر تم ضرور روزے رکھو۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات، اور دلیلیں ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت ہے اور فرقان ہے یعنی معجزے، فرقان حق کو باطل سے جدا کر دینے والی، یا اسے سنت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضاً، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام، تو پس دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے۔ یعنی کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رمضان کے روزے رکھے، لیکن مریض کے لیے اور سفر میں جانے کے لیے جو ہے وہ گنجائش ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، اور یہ کہ تم پورا کرو گنتی کو، وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، اور تم بڑائی کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلیٰ مَا ھداکم، کس طرح بڑائی کرنی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ اس طرح سے بڑائی کرو۔ تو پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کے قصے شوق سے بیان کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ شوق سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ تم بڑائی بیان کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تمہیں دے گا، تو پھر تم جو ہے شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے، انی فإنی قریب، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ جب میرے بندے مجھ سے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب نزدیک ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، اور دور ہے تو ہم اس کو پکاریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور ماہ رمضان کے سلسلہ میں اس آیت کے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت میں دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص سبب ہے۔ تو ایک حدیث کے ضمن میں روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، تو اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ایک دوسری حدیث ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا سے زیادہ رمضان میں جو ہے توبہ استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب میرے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں تو پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، نہ صرف آپ کی دعاؤں کو سنتا ہوں بلکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلکہ جواب بھی دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ قبول کریں، لی حکم میرے کو، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ ایمان لے آئیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پائیں۔ تو یہ کام کریں گے تو ان کی ہی بھلائی ہے، ہماری اپنی ہی بھلائی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کی گئی واسطے تمہارے رات روزوں کی، رفث رغبت کرتی ہے، الی نسائکم، طرف بیبیوں اپنی کے، ہن لباس لکم وانتم لباس، اور پردہ ہے واسطے تمہارے اور تم پردہ ہو واسطے ان کے، یعنی کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ لہن علم اللہ، کیونکہ جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون، کہ تم تھے خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتاب علیکم، پس پھر آیا اوپر تمہارے، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تم کو۔ فالآن باشرہن، اور بس اب درگزر کرو، باشرہن یعنی کہ ان سے مل لو، مباشرت کر لو، وابتغوا، اور ڈھونڈو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے،
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْظُ الْأَبْيَضُ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے واسطے تمہارے داغا سفید من الخیط داغے کالے سے اسودی من الفجر فجر سے ثم اتموا الصیام پھر پورا کرو روزے کی کو رات تک ولا تباشرہن اور پھر تم مت جو ہے وہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد مسجدوں میں یعنی کہ جب تم پھر مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو پھر اپنی بیویوں سے جو ہے وہ نہیں کرنی صحبت نہیں کرنی تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تقربوها پس مست نزدیک جاؤ ان کے کذالک یبین اللہ اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی نشانیاں للناس واسطے لوگوں کے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچیں۔ رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ محدثین کتاب الصیام کے بعد کتاب الاعتکاف کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ معتکف کے لیے بیوی سے مقاربت کے بوس و کناء سے اجتناب ضروری ہے۔ ہاں خانگی ضروریات کے سلسلے میں عورت اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بیوی خدمت بھی کر سکتی ہے، مگر معتکف نے اپنی بیوی سے اجماع کر لیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اس لیے نئے سرے سے اعتکاف کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور مت کھاؤ تم مال اپنے بینکم درمیان اپنے بالباطل ساتھ باطل کے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور مت کھینچ لے جاؤ ان کو طرف حاکموں کے لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ تم فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم ساتھ گناہ کے وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلۃ اور پوچھتے ہیں تجھ سے چاندوں کے بارے میں قل ہیا چاند کے بارے میں یعنی کہ تجھ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہیا قل کہہ دو ان کو ہیا مواقیت وہ وقت ہیں للناس واسطے لوگوں کے والحج اور حج کے ولیس البر اور نہیں ہے بلائی بان تأتوا البیوت کہ آؤ تم گھروں میں من ظہورها پیٹھ ان کی سے ولیکن البر لیکن بلائی یہ ہے من اتقا واسطے شش کے کہ جو پرہیزگاری کرے واتوا البیوت اور آئے گھروں میں من ابوابها دروازوں اس کے سے۔ تو پہلے جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو کوئی چیز بھول جاتے تھے تو دوبارہ جب آتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ اب ہم ایک دفعہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلے ہیں تو ہم نے اب جو ہے نا وہ اپنے گھروں سے جو ہے وہ نہیں جانا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم جو ہے نا وہ آؤ تو اپنے گھروں کی طرف سے آؤ، یہ نہیں کہ بھی دروازوں میں سے آؤ پچھلے پھر دیوار کو پھاڑ کے تو پیچھے سے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ نیکی نہیں ہے بلکہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ اصل نیکی یہ ہے واتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑ جاؤ اور لڑو بیچ راہ اللہ کے الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے یعنی ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہوں ولا تعتدوا اور مت زیادتی کرو ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وقتلوہم اور مارو ان کو حیث ثقفتموہم جہاں پاؤ تم ان کو یعنی کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑو اور ان کو پھر جہاں بھی تم پاؤ ان کو پھر جو ہے تم جو ہے وہ ان کو مارو ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو ان کو من حیث أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے نکال دیا تھا انہوں نے تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ کیونکہ فتنہ جو ہے شد من القتل سخت تر ہے قتل سے، یعنی کہ فتنہ جو ہے دین میں فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ وہ لوگ دین میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو جب وہ آپ سے لڑتے ہیں
تو پہلے نہیں ان سے لڑنا، جب وہ آپ سے لڑے تو پھر آپ نے ان سے لڑنا ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور مت لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم، جب تک کہ وہ لڑیں تم سے فی اس میں۔ لیکن مسجد حرام کے نزدیک لڑنا منع کیا گیا، لیکن اگر وہ پہل کریں، وہ لڑیں آپ سے، تو پھر آپ بھی ان سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس مارو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ، اسی طرح سے سزا ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے۔ فَإِنْتَهُوا، پس اگر باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی سرزمین مکہ بے شک حرم یعنی جائے امن ہے، اس میں قتل و قتال ممنوع ہے، مگر جب ظلم و تشدد کی ابتدا ان کفار کی طرف سے ہوئی ہے تو اب لڑائی جائز ہے۔ پھر بھی فتح کے مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی کو قتل کرو جو ہتھیار اٹھائے، اور باقی سب کے لیے امن عام کا اعلان فرما دیا۔ ابن کثیر، بخاری۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے کفر باقی، فتنہ باقی، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین واسطے اللہ کے۔ فَإِنْتَهَوْا، پس اگر باز رہیں، فلا عدوان، پس نہیں زیادتی کرنا، الا علی الظالمین، مگر اوپر ظالموں کے، یعنی کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی نہ پوجا جائے۔ پھر اگر وہ کفر یا مخالفت سے باز آ جائیں تو پھر اب جو ہے ان پر جو ہے کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کے ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کو بدل لیتے تھے، ان کے بدلے دوسرے مہینوں میں، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا منع ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ دوسرے مہینوں میں جو لڑائی جھگڑا حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کر لیتے، تو پھر اسے اگلے مہینے میں کہتے تھے کہ یہ اب اس کے بدلے میں یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے ہے، اور حرمتوں کا بدلہ جو ہے اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، اوپر تمہارے، فاعتدوا، پس زیادتی کرو تم بھی، علیہ، اوپر اس کے، بمثلی، مانند اسی کے، ما اعتدی علیکم، جتنی زیادتی کی اوپر اس نے تمہارے، یعنی کہ ان پر اتنی ہی زیادتی کرنی ہے جتنی وہ زیادتی کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دیا، مگر آخرکار صلح ہو گئی اور قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں لڑائی ممنوع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اب یہاں پر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ خرچ کرو بیچ راہ اللہ تعالیٰ کے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور مت ڈالو ہاتھوں اپنوں کو طرف ہلاکت کے، واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر بند کیے جاؤ تم، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کچھ بھی میسر ہو قربانی سے، یعنی کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم بیماری یا دشمن کی وجہ سے روکے جاؤ تو جو کچھ بھی قربانی میسر ہو وہ بھیجو۔ ولا تہلکوا رؤوسکم، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی بھی تم میں مریض ہو، او بھی اذن من رأسہ، یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیہ
فدیتن پس وہ فدیہ دے، من صیام روزوں سے، اور صدقۃ یا خیرات سے، اور نسک یا ذبح سے۔ یعنی جو کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے وہ سر نہ منڈا سکے تو وہ روزے رکھے یا خیرات کرے یا ذبح سے وہ فدیہ دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب امن میں ہو تم، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ پس جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ ساتھ حج کے، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو کچھ بھی میسر ہو، مِنَ الْحَدْيِ قربانی سے، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ پس جو کوئی نہ پاوے قربانی کا مقدور تو پھر واپس صیام ثلاثۃ تو پس وہ روزے رکھے، ایام فی الحج 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، یعنی کہ جس کو قربانی میسر نہیں ہے تو وہ 3 حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 جب پھر جاؤ تم اپنے وطن میں، تلک عشرۃ کاملۃ یہ پورے 10 ہو جاتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہوں اس کے اہل رہنے والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے، یعنی کہ یہ پورے 10 روزے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج پس جو کوئی بھی مقرر کرتا ہے ان میں سے حج، فلا رفث پس نہیں رغبت کرنا، ولا فسوق اور یعنی کہ جو کوئی ان دنوں میں حج کا احرام باندھے تو ولا فسوق نہ رغبت کرے عورتوں کی طرف، اور نہ ہی گناہ کرنا ہے، ولا جدال اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے، فی الحج حج کے دنوں میں، ان کے حج کے دنوں میں یہ باتیں پھر منع ہو گئی۔ وما تفعلوا اور پھر جو کوئی یہ کام کرے گا، من خیر بلائی سے، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وتزودوا پس حرج راہ لے لیا کرو، یعنی کہ راستے میں جانے کا حرج جو ہے وہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ کیونکہ بہتر ہے فائدہ حرج کا تقویٰ، یعنی کہ تقویٰ میں رہنے کے لیے حرج اپنے ساتھ رکھو، اس لیے کہ اچھا نوشتہ یہی ہے کہ بھیک مانگنے سے بچو اور تقویٰ اختیار کرو، واتقونی یا اولی الالباب اور اے جو ہے ڈر جاؤ صاحب عقل رکھنے والو، لیسا علیکم جناح نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم ڈھونڈو، فضل من ربکم اپنے پروردگار کا۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج میں جانا ہے تو حدیث میں ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں لفظ و فسوق نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہونے کے وقت تھا۔ تو پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب حج میں گئے تو جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا گزار نہیں کر سکتے، یعنی کہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم فضل اللہ کا تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ بس پھر جب تم عرفات سے پھرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام نزدیک مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما ہداکم جیسا ہدایت دی تم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ اور تحقیق تھے تم من قبل ہی سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، ثم افیضوا پھر پھرو، من حیث افاض الناس جہاں سے پھرتے ہیں لوگ، یعنی کہ جہاں سے لوگ واپس آئیں تو تم بھی وہاں سے لوٹو، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب کر چکو تم مناسککم عبادتیں اپنی، فاذکروا اللہ تو پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کا ذکرکم جیسا کہ یاد کرتے ہو تم آباؤکم اپنے باپ دادوں کو،
اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. فمن الناس، پس جو ہے لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی کہ جو کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے تو ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ بہت جلد جو ہے اور لا محالہ محاسہ ہونے والا ہے. ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ اخروی نعمتوں سے اکثر محروم رہیں گے. تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں ان کو دنیا میں بھی نیکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی نیکی ملتی ہے. اور پھر بچا ہم کو، وہ کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب، یہ لوگ ایسے ہیں واسطے ان کے حصہ ہے، مما کسبوا، اس چیز سے جو کمایا انہوں نے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بھی دنوں گنے ہوئے کے. یہ حدیث سے مرفوعاً ثابت ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ گنے ہوئے دن، یہ حج کے جو ہے وہ 10 دن ہیں. تو یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تکبیر کے الفاظ جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ان سے مراد تشریق کے دن ہیں، کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں. تکبیرات کی ابتدا اور انتہا میں کوئی اختلاف ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ عرفہ کے دن صبح کی نماز سے شروع کی جائیں اور تشریق کے آخری دن یعنی 13 تاریخ کی نماز عصر تک جو ہے 23 نمازوں کے بعد کہی جائیں. یہی مسلک اکابر صحابہ کا ہے اور حدیث میں بھی مرفوعاً ثابت ہے. اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر 3 مرتبہ کہہ کر پھر کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے تعریف ہے. فتح البیان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو بھی دنوں گنے ہوئے کے، یعنی کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں. ان چند گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو کوئی جلدی کرے بھی 2 دن کے، ثُمَّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس نہیں گناہ اوپر اس کے. وَمَن تَأَخَّرَ، جو کوئی پیچھے رہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس نہیں گناہ اوپر اس کے. وَمَنِ اتَّقَىٰ، واسطے اس شخص کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ 2 دن یعنی کہ 13 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ کنکریاں مار کے لوٹ آتا ہے تو پھر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ وہ ایام تشریق کے دن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، وہ شخص کے خوش لگتی ہے تجھ کو بات اس کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بھی زندگانی دنیا کے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس چیز کے بھی دل اس کے کیا ہے. وَهُوَ لَذُو الْحِسَابِ، حالانکہ وہ تو بڑا ہی سخت جھگڑالو ہے. بعض آدمی ایسے ہیں جن کی باتیں تجھ کو دنیا کی زندگی میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں، اور اپنے دل کی سچائی پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ بڑا ہی سخت جھگڑالو ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب حکم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین کے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد کرے بیچ اس کے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کو. یعنی جب وہ زمین میں
دندہ فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتیاں اور جانیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ایسے بندے کو دوست نہیں رکھتا، ایسے سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈر جا اللہ سے، ذات العزت، تو پھر اس کو اپنی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، تو الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے اور کہے کہ تم ہوتے کون ہو نصیحت کرنے والے، تم اپنی نبیڑ ہو۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس کو عزت اپنی آڑے آ جاتی ہے۔ بالاسمی، ساتھ گناہ کے، فحسبہ جہنم، تو پس کفایت ہے اس کو دوزخ، تو جہنم اس کے لیے پھر مارد ہو جاتی ہے۔ ولا بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ جو بیچتا ہے جان اپنی کو واسطے رضامندی اللہ تعالیٰ کی کے، واللہ رؤوف بالعباد، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اور داخل ہو جاؤ بیچ اسلام کے سارے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے ساتھ دشمن ہے ظاہر، یعنی کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم جو ہے کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی پھسل جاؤ، زللتم، تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، کہ آ گئی تمہارے پاس نشانیاں، فَاعْلَمُوا، پر جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آوے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلال، بیچ سائبانوں کے، من الغمام، بادروں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور تمام کیے جائیں کام، وإلی اللہ ترجع الامور، اور طرف اللہ تعالیٰ ہی کی پھیرے جاتے ہیں سب کام۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے چھتر لگائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ لیے ہوئے، اور اس کے پاس آ جائے، اور جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، اور سب کام اللہ ہی کے سامنے پیش ہوں گے۔ سل بنی اسرائیل کم اتیناہم، سوال کر بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو، من آیات، نشانیاں، بینات، ظاہر، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بھی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت پہنچ جانے کے بعد، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ آ گئی تھی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، زینت دی گئی واسطے ان لوگوں کے جو کافر ہوئے، حیات الدنیا، زندگانی دنیا کی، یعنی کافروں کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی بڑی ہی اچھی لگتی ہے، اس میں بڑی خوبصورت شیطان جو ہے وہ بنا کے پیش کرتا ہے، بڑی مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ یسخرون من الذین، اور ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، اور وہ مسلمانوں سے جو ہے نا وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، فوقہم، اوپر ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی کہ مسلمان قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، اور ان کو جو ہے وہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، بس وہ ہر خواہش ان کی پوری ہوگی۔ کان الناس امۃ واحدۃ، یہ تھے وہ لوگ امت ایک واحد۔ اس آیت میں اس طرح حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور مظالم پرستی سے نہیں بلکہ خالص دین توحید سے ہوتی ہے۔ ابتدا میں تمام مسلمان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ایک ہی ان کی ملت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک تمام لوگ موحد تھے۔ اس کے بعد شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور اختلافات پیدا ہوئے۔
تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور پھر مسلسل انبیاء آتے رہے اور ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت الہی کی طرف بلایا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والے، وَمُنذِرِينَ اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ حکم کرے درمیان لوگوں کے، فی مختلفو اس چیز کے کہ اختلاف کرتے ہیں وہ فی اس میں، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا بیچ اس کے، الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے، من بعد ما جاءتہم البینات پیچھے ان کے آئیں ان کے پاس دلیلیں، باغین سرکشی کی انہوں نے، بینہم درمیان اپنے، فہد اللہ تو پس راہ دکھائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا واسطے اس چیز کے کہ اختلاف کیا انہوں نے، فی اس میں، من الحق حق میں، باذن ہی ساتھ حکم یعنی کہ اس کے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف سیدھی راہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھی راہ جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور جو پھر نشانیاں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ الٹا ہی راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر جس طرف اس کا رخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی رخ میں پھیر دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی نہیں آئی تم کو حالت ان لوگوں کی گزرے پہلے تم سے، ابھی تو تم کو وہ حالت آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی، مستہم البأساء والضراء، لگی تھی ان کو فقیری اور بیماری، یعنی ان کو تو بڑی مصیبت اور تکلیف سے گزرے تھے، بڑی مفلسی اور بیماری نے ان کو گھیر لیا تھا، وزلزلوا اور ہلائے گئے تھے، حتیٰ اتنا ہلائے گئے تھے، یقول الرسول کہ یعنی کہ کہا رسول نے، پیغمبر نے، اس وقت کے پیغمبر نے، والذین آمنوا اور جو ایمان لے کر آئے تھے، معاہو ساتھ اس کے، متی نصر اللہ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، یعنی کہ ان کو آرے سے چیرا گیا تھا، ان کو اتنی ان کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ان کو اللہ کی مدد پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکلیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ دین کی راہ میں یہ مصائب اور مشکلات کچھ بھی نہیں جو تم پر اس مشکلات سے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، وہ لوگ فکر و فاقہ، مالی نقصان، سخت قسم کے خوف ہمیں مبتلا کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ رسول یعنی اس زمانے کا پیغمبر اس کے بکار اٹھے تھے کہ متی نصر اللہ، پھر جیسے ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ غزوہ احزاب میں جب یہ مرحلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، الا ان نصر اللہ قریب، اور ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی جو ہے وہ مدد وہ قریب ہے۔ یا سلونا کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں ہم، اب حرج کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، قل ان کو بتا دیجئے ما انفقتم جو کچھ خرچ کرو تم، من خیر مال سے بہتر ہے، فللوالدین پس واسطے والدین کے، والاقربین قرابت والوں کے، والیتامى یتیموں کے، والمساکین مسکینوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی خرچ کرو تم بلائی سے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتبہ علیکم القتال لکھا گیا ہے اوپر تمہارے لڑنا، جہاد، وہو کرہ لکم اور وہ اس کو تم مکروہ ہے واسطے تمہارے، یعنی تم اس کو برا لگے گا واسطے تمہارے، وعسیٰ ان تکرہوا اور شاید کہ مکروہ رکھو تم اس کو، شیئن ایک چیز سے، وہو خیر لکم لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور شاید یہ کہ ان تحبوا شیئن تم کسی چیز کو بڑا ہی دوست رکھو، بڑا ہی پسند کرو، وہو شر لکم لیکن وہ تمہارے حق میں جو ہے وہ بری ہو۔
واللہ یعلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اور سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے، مسلمان یا مشرک پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، یعنی کہ جہاد کرنا کیسا ہے، فیہ کل قتال فی، کیا لڑنا بھی اس کے کبیر بڑا ہی سخت گناہ ہے، وصد اور بند کرنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ اللہ سے، وکفر اور کفر کرنا ہے بھی ساتھ اس کے، یعنی کہ اس مہینے میں لڑائی بھی منع ہے اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو بند کرنا بھی کفر ہے۔ والمسجد الحرام، اور اسی طریقے سے مسجد حرام سے جو ہے اخراج اہلہ، نکال دینا ان لوگوں کا جو اس میں رہتے ہیں، منہ اکبر عند اللہ، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر، اور پھر کفر جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، گناہ جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، قتل سے، من القتل، قتل سے، اور دین کی خرابی کرنا جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلون، نہیں ٹلیں گے کہ لڑے جائیں تم سے، حتیٰ یردوکم، جہاں تک کہ پھیر دیں تم کو، ان دینکم، دین تمہارے سے، ان استطاعوا، اگر استطاعت رکھیں، یعنی کہ وہ تو اگر استطاعت رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، ومن یرتد منکم، اور جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے، فیمت، بس مر جاوے، وہ کافر، اور وہ کافر ہو، یعنی کہ پھر دین سے پھر جائے اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر جائے، فاولئک حبطت اعمالہم، تو پس یہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پھر دنیا میں بھی، اور والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ان کے اعمال جو ہیں وہ دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے وطن چھوڑا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امیدوار ہیں مہربانی اللہ کے، یعنی کہ انہیں کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے، قل فیہما اسم، ان کو بتا دو کہ اس میں بہت ہی بڑا، اسم کبیر، گناہ ہے بہت ہی بڑا، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں واسطے لوگوں کے، واسمھا اکبر، اور گناہ جو ہے ان دونوں کا بہت ہی بڑا ہے، من نفعھا، ان کے فائدوں سے، یعنی کہ فائدہ کم ہے اور گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں، قُلْ لِلْعَفْوِ، کہہ دو کہ زیادہ جو ہے وہ، قُلْ الْعَفْوَ، کہ زیادہ حاجت سے، کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ، اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ لَکُمُ الْآیَاتِ، واسطے تمہارے نشانیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو کہہ دو جو بچ رہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حکم تم کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں جو ہے تتفکرون، غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں نبی تم سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، کو کہ سنوارنا واسطے اس کے بہتر ہے، وَأَن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ملالو تم ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس بھائی ہیں تمہارے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والے کو، مِنَ الْمُصْلِحِ، سنوارنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْطَاكُمْ، البتہ محنت دیتا تم کو، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو
پہلے لوگ جو تھے یتیموں کے مال جو ہے وہ کھا جاتے تھے، تو اس لیے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما کہ نازل ہوئی تو جو لوگ یتیموں کے کفیل تھے وہ بہت ڈر گئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر بعض اوقات یتیم کے لیے تیار کی ہوئی جو ہے چیزیں ان کے کام نہ آتی اور ضائع ہو جاتی، تو اس طرح کئی مشکلات پیش آنے لگیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل مقصود یتیموں کی بہتری اور ان کے مال کی اصلاح ہے، لہٰذا اگر ان کے اموال کو ساتھ ملانے میں ان کی بہتری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آخر یہ یتیم بچے تمہارے بھائی ہیں، اگر کبھی تم نے ان کا اور انہوں نے تمہارا کچھ کھا پی لیا تو بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان ایسا ہوتا ہی ہے، اور اس بار لوگوں نے یتیموں کے کھانے پینے کی چیزوں کو پھر اپنے طعام اور کھانے پینے میں ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ولا تنکحوا المشرکات اور مت نکاح کرو شرک کرنے والوں سے حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ ایمان لے آئے، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح کا نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ولا امات مؤمنات البتہ لونڈی ایمان والی خیر من مشرکات بہتر ہے مشرک عورت سے، آزاد مشرک عورت سے، ولو عجبتکم اگرچہ خوش لگے تم کو، ولا تنکحوا المشرکین اور مت نکاح کرو شرک کرنے والوں کو حتیٰ یؤمنوا جہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح مشرک عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے ایمان والوں کے لیے، اسی طریقے سے مشرک مردوں سے بھی نکاح کرنا منع ہے ایمان والی عورتوں کے لیے۔ والعبد مؤمن خیر اور اس کے بدلے میں غلام بہتر ہے اگر تم کو وہ دوسرا بھلا لگے من مشرکین شرک کرنے والوں سے، ولو عجبکم اگرچہ خوش لگے تم کو دوسرے یعنی کہ آزاد لوگ۔ اولئک یدعون الی النار یہ لوگ بلاتے ہیں طرف آ کے، یعنی کہ اگر تم مشرک لوگوں سے نکاح کر لو گے، عورت مشرک مرد سے نکاح کر لے گی یا مرد مشرک عورت سے نکاح کر لے گا تو پھر وہ لوگ جو ہے تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے، اس لیے ان لوگوں سے نکاح نہ کرو۔ واللہ یدعو الی الجنت اللہ تو تم سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی محبت کرتا ہے، اس لیے وہ تمہیں جنت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرتی اور بخشش کی طرف بناتا ہے، بِإِذْنِهِ ساتھ حکم اپنے کے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس اور بیان کرتا ہے نشانیاں اپنی واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَيَسْأَلُونَکَ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے محیض عن المحیض حیض کے بارے میں، قل اے نبی ان کو کہہ دو ہوا اذن یہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس کنارہ کرو عورتوں سے فی المحیض بیچ حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور مت نزدیک جاؤ ان کے حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تطہرن پس جب وہ نہا لیں، فَأْتُوهُنَّ پس جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جہاں سے حکم دیا اللہ نے تم کو، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے اور گھر میں اس کے ساتھ اختلاط کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو یہ آیت اتری۔ نساؤکم حرث لکم بیبیاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری، فأتوا حرثکم پس جاؤ کھیتیوں اپنی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم آگے بھیجو واسطے جانو اپنی کو، واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے، واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ بے شک تم ملنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو مومنین کو، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ اور مت کرو اللہ تعالیٰ کو نشانہ، اے مسلمانوں، لی ایمانکم واسطے اپنی قسموں کے، یعنی کہ اے مسلمانوں قسمیں کھا کر اللہ کی نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں ملاب کرنے کی روک نہ بناؤ، یعنی کہ ان تبروا یہ کہ تم بلائی کرو، و تتقوا اور تقوی اختیار کرو، و تصلحوا اور صلح کرو، بین الناس
درمیان لوگوں کے صلح نہ کرو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ قسمیں کھا کر اللہ کی نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں ملاپ کرنے کی روک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سنتا بھی ہے اور تمہاری نیتوں کو مقصد بھی جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اور نہیں پکڑتا تم کو ان قسموں سے جو تم نے بے مقصد لغو قسم کی قسمیں کھائی ہیں، فی ایمانکم، ایمانکم کہتے ہیں قسموں کو، ولیکن یؤاخذکم بلکہ پکڑتا ہے تم کو، بما کسبت قلوبکم جو قسمیں کھائی ہیں تم نے صحیح دل سے، واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی تحمل والا ہے، للذین یؤلون من نسائہم، واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں عورتوں اپنی سے، تربص اربعۃ اشہر کے انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ پس اگر وہ پھر آویں پس تحقیق اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر قصد کریں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو پس اللہ تعالیٰ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور طلاق والیاں جو ہیں وہ انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ ساتھ اپنی جانوں کے، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ان کے طلاق والیاں جو ہیں وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، ولا یحل لہن، اور نہیں لال واسطے ان کے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ چھپا دیں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیچ رحموں ان کے جو ان کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اس کو چھپانا نہیں ہے ان کو جائز، ان کننا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ اس کو نہیں چھپائیں گی۔ وَأُولَاتُهُنَّ حَقَّ بِرَادِهِنَّ، اور خامند ان کے بہت حقدار ہیں اس بات کے پھیر لینے ان کے کہ حامدوں کو اس مدت کے اندر اپنی عورتوں کے جو ہے پھرا لینے کا زیادہ حق ہے، یعنی اگر حامد چاہے صلح کرنی تو وہ عورتوں کے ساتھ اس مدت میں صلح کرنے کے زیادہ حقدار ہے، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا اگر چاہیں صلح کرنی وہ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور اگر واسطے ان کے ہے معنی اس کے جو اوپر ان کے ہے، بالمعروف اچھی طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور واسطے مردوں کے اوپر ان کے درجہ ہے، ویسے ہی رواج کے موافق عورتوں کا بھی حق مردوں پر ہے اور مردوں کا مرتبہ جو ہے عورتوں سے زیادہ ہے، اور واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے طلاق کی آیت ہے، الطلاق مرتان، یہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ پس بند کر رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، او تسریح بِإِحسان یا نکال دینا ہے ساتھ اچھی طرح سے، یعنی کہ طلاق جس کے بعد خامند رجوع کر سکتا ہے وہ 2 بار ہے، پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق اپنی بیوی کو رہنے دے یا اچھی طرح سے رخصت کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ لو اس چیز کے جو دیا ہے تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا یہ کہ ڈریں دونوں، الا یقیما حدود اللہ یہ کہ قائم نہ رکھیں گے حد اللہ تعالیٰ کی کو، یعنی کہ جب بیویاں میاں بیوی دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکیں گے تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ یہ کہ نہ قائم رکھیں گے حد اللہ کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں گناہ پر ان دونوں کے، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ کہ وہ بدلہ دے عورت ساتھ اس کے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے اگر ان دونوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا پس مت گزارو ان سے، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی گزر جاوے حدوں اللہ کی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو پس وہ لوگ ظالم ہیں۔
یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدوں سے بڑھ جائے تو ایسے ہی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فَإِن طَلَّقَّهَا، پس اگر طلاق دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس نہیں حلال ہوئی واسطے اس کے، مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی کہ پھر اگر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے وہ، تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ وہ کسی اور سے جو ہے وہ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَّهَا، پس اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر اس کے اوپر نہیں گناہ، أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا، کہ پھر آویں آپس میں، أَن يُقِيمَا حدود اللہ، کہ اگر قائم رکھے حد اللہ کی۔ تو اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو پھر وہ ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر دوبارہ نکاح کر لیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ ہے حد اللہ کی، يُبَيِّنُهَا، بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واسطے اس قوم کے جو جانتے ہیں۔ یہ رجی طلاق کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچے وقت اپنے کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس بند رکھو ان کو، بِمَعْرُوف، ساتھ اچھی طرح، یعنی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی ایک یا دو عدت پوری ہونے لگے، یعنی قریب ختم ہونے کے ہو، تو دستور کے مطابق أُسَرِّحُوهُنَّ، یا نکال دو ان کو، بِمَعْرُوف، ساتھ اچھی طرح، تو ان کو رکھو یا پھر ملاپ کر لو یا دستور کے موافق رخصت کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت رکھو ان کو، ضِرَارًا، یعنی کہ ایذا دینے کے لیے، اور اس وجہ سے نہ رکھو کہ تم ان کو تنگ کرو یا ان پر ظلم و زیادتی کرو، لِتَعْتَدُوا، زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر۔ حضرت موکل بن یسار کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا، حتیٰ کہ عدت گزر گئی۔ پھر دونوں نے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ جب وہ میرے پاس پیغام لے کر آیا تو میں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور قسم کھائی کہ اب تم دونوں کا دوبارہ نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لہٰذا میں نے نکاح کی اجازت دے دی اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ صحیح بخاری۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللہِ ہُزُوًا، اور مت پکڑو آیتوں اللہ کی کو ٹھٹھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اوپر اپنے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اتارا جو کچھ اتارا ہے اوپر تمہارے، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب اور سنت میں، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب طلاق دو تم عورتوں کو، پس پہنچے عدت اپنی کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ منع کرو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کریں خاوندوں اپنے سے، یعنی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اگلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر لینے سے، یعنی کہ ان کو پھر نہ روکو نکاح کر لینے سے، ازواجہن، خاوندوں اپنے سے، اذا تراضوا بینہم، جب راضی ہوں آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ ذالک یوعظ، یہ نصیحت کیا جاتا ہے ساتھ اس کے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو کوئی تم میں سے ایمان لائے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، یعنی کہ اگر ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد عدت گزر گئی ہے، تو اس عدت گزرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ نے نہیں روکنا، اور جو ہے وہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ذالکم ازکیٰ، یہ بہت پاکیزہ ہے، لکم، واسطے تمہارے، واطہر، اور پاکیزہ ہے، واللہ یعلم، ان کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن، اور جو ہے مائیں جو ہے دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 برس، لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ، اور واسطے شخص کے کہ ارادہ کرے کہ پورا کرے دودھ پلانا، علی المولود لہ،
اوپر اس شخص کے جو اس کا لڑکا ہے، رزق ہننا رزق اس کا، و کسوات ہننا اور کپڑے اس کے، بالمعروف ساتھ اچھی طرح، لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی چیز کو بھی، کسی جی کو بھی مگر طاقت اپنی کے۔ یعنی کہ جو کوئی دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کا باپ ان کا کھانا کپڑا دستور کے موافق کسی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے گی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے گا، پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے کوئی تکلیف دی جائے گی۔ ولا الوارثی مثل ذالک اور اوپر وارث کے مانند اس کے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پس اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانا، ان تراضٍ مِّنْهُمَا یعنی کہ دونوں اپنی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اور مسئلہ سے تو پھر ان میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دودھ چھڑا لیں اس کا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ دودھ پلاؤ تم اپنی اولادوں کو، اولادکم فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ اوپر تمہارے، یعنی کہ اگر تم کسی اور سے بھی دودھ پلانا چاہو ماں کے سوا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف جب سونپ دو تم جو کچھ دینا کیا ہے ساتھ اچھی طریقے سے، یعنی کہ تم پر بشرطے کہ جو دینا چاہا تھا دستور کے مطابق بیوی کو دے دو، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم بھی عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا بیویاں اپنی، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اربعۃ اشہر جانو اپنی کو 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب پہنچے وقت اپنے کو، فلا جناح علیکم پس نہیں ہے گناہ اوپر ان کے، فیما بیچ اس کے، فعلنا اور پس اس چیز کے کہ کرتی ہیں، فی انفسہن جانو اپنی کو، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی کہ جب اپنی مدت پوری کر لیں دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اے مسلمانوں یا عورت کے وارثوں۔ واللہ بما تعملون خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک شوق منائے گی، نیز فرمایا اور وہ شوق کپڑا بھی نہ پہنے گی سوائے اپنی چادر کے، اور جو ہے نہ خوشبو لگائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ دن گزارے گی۔ ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، فیما ارضتم اس چیز سے کہ پردہ کیا تم نے ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء عورتوں کی جن کے منگنی کے لیے، و اکننتم یا چھپا رکھا تم نے، فی انفسکم بیچ اپنی دلوں میں، یعنی کہ اگر سوگ یا طلاق بائن کی عدت میں تم ایک دوسری بات کی آڑ میں پیام کا اشارہ کرو یا اپنے دل میں چھپا رکھو تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ عالم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم یہ کہ تم ستذکرونہن البتہ ذکر کرو گے ان کا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن مت وعدہ دو ان کو، سرًا چھپے ہوئے یعنی کہ چھپ چھپا کر ان سے وعدے وعید نہیں کرنے ہیں، الا ان تقولوا مگر یہ کہ کہو، قولا معروفا اچھی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور مت محکم کرو نکاح کی گرہ کو، نکاح کی گرہ یعنی کہ نکاح کرنے کی قصد مت کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچے لکھا ہوا حکم خدا کا، اجلہ وقت اپنے کو، جب تک یعنی کہ عدت نہ گزر جائے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ کے بیچ تمہارے
دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈر جاؤ اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور بڑا ہی حلم والا ہے، بڑا پردبار ہے۔ لا جناح علیکم نہیں گناہ اوپر تمہارے، ان طلقتم النساء اگر طلاق دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک کہ نہ ہاتھ لگایا ہو ان کو، او تفریضوا اور یا نہ مقرر کیا ہو، لہن فریضۃ واسطے ان کے مقرر کرنا، ومتیعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع اوپر کسائش والے کے، قدرہ اس کی کسائش کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگی والے کے قدر اس کے یعنی کہ اس کی مطابق فائدہ دینا ہے، متاعً بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً حق، وعلی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے، یعنی کہ جو امیر ہے وہ اپنے مطابق جو ہے وہ لکھے گا اور فائدہ دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی تنہا کے مطابق اس کو فائدہ دے گا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دو ان کو، من قبل پہلے اس سے ہی پہلے، ان تمسوهن کہ تم نے ہاتھ لگایا اس کو، وقد فرضتم اور مقرر کر لیا ہے تم نے، لہن واسطے اس کے، فریضۃ کچھ مقرر کرنا، تو کچھ مہر مقرر کر لیا ہے، تو فنصف ما فرضتم تو پھر اس مہر کا جو ہے نصف جو ہے وہ دینا ہوگا، الا ان یعفون لیکن اگر یہ بھی معاف کر دو، اور یعفو الذی یا وہ معاف کر دے، شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی جڑا ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی اور یہ کہ معاف کرو تم بھی تو یہ نزدیک تر ہے واسطے پرہیزگاری کے، ولا تنسبوا الفضل اور مت بھول جاؤ جو ہے فضل کو، احسان کو، بینکم اوپر اپنے، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو، یعنی کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات علی الساعۃ الوسطی اور حفاظت کرو اوپر سب نمازوں کے، اور اوپر نماز وسطیٰ کے یعنی کہ بیچ والی نماز کے، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ واسطے اللہ کے چپکے سے، یعنی کہ چپکے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فإن خفتم پس اگر تم ڈر جاؤ، فرجالاً پس پیادے ہو، اور رکباناً یا سوار ہو، یعنی کہ اگر تم کو دشمن کا یا اور کسی کا ڈر ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، تو جس طرح بھی ہو سکے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس اگر تم جب بھی امن میں آ جاؤ تو فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم جس طرح سکھایا اللہ نے تم کو، یعنی کہ اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو کچھ تھے نہیں جانتے تم، والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں اپنی، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ وصیت کر جائیں واسطے بیویوں اپنی کے، متاعًا فائدہ دینا ہے، علی الحول ایک برس تک، غیر اخراج نہ نکال دینا ہے، یعنی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تم میں سے تو مرنے سے پہلے ہی وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نکالا جائے، اور خرچ دینے کی بھی وصیت کر جائیں، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو پھر کوئی گناہ نہیں اوپر تمہارے، فی ما فعلنا اس چیز کے کہ کیا انہوں نے، فی انفسہن اپنی جانوں کے لیے، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، وللمطلقات اور واسطے طلاق والیوں کے، متاع فائدہ دینا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین اور لازم ہوا اوپر پرہیزگاروں کے، کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے، آیاتہ لعلکم تعقلون اپنی نشانیاں تاکہ تم جو ہے وہ تعقلون عقل کا رکھو سمجھو، الم تری کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الذین ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں میں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے،
فقال لهم اللہ، پس کہا واسے ان کے اللہ تعالیٰ نے موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر وہ جلایا ان کو، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ بڑا ہی صاحب فضل ہے، علی الناس، پر لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اوپر لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے نکلے تھے، اس بارے میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسرائیلی تھے، جہاد میں قتل کے خوف یا طاعون سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے بھاگے، جب ایک مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مر گئے، اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، یعنی کہ اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ، پس دگنا کرے گا اللہ واسطے اس کے، کثیرتا، اور وہ دگنا بہت، یعنی کہ خدا اس کو دگنا تگنا دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، یعنی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر خدا اس کو دگنا چگنا کر کے کرے گا، اللہ کی روزی، جو اللہ ہی کی روزی تنگ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزی کو تنگ کرنے والا بھی ہے اور کشادہ کرنے والا بھی ہے، اور اسی کے پاس تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ جب اللہ کی راہ میں دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ بظاہر تو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ الم تر الی الملائی، کیا نہ دیکھا تم نے طرف سرداروں کے، بنی اسرائیل کے، من بعد اس کے، موسیٰ کے، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، نبی واسطے اپنے نبی کے، اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب انہوں نے کہا واسطے اپنے نبی کے کہ مقرر کرو واسطے ہمارے بادشاہ، لڑے ہم اللہ کی راہ میں، قال هل عصیتم، کیا آیا نزدیک ہو تم، ان کتب علیکم القتال، کہ لکھا جائے اوپر تمہارے قتال، یعنی کہ تم اس قابل ہو، اس نے کہا کہ تمہارے اوپر قتال لکھا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ نہ لڑو تم، قالوا وما لنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہ لڑیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، کہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب لکھا گیا اوپر ان کے قتال، لڑنا، تولوا، تو پھر وہ پھر گئے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے ان میں سے جو ہے وہ لوگ رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا واسطے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے واسطے تمہارے طالوت کو بادشاہ، قالوا، کہا، انا یکون لہ الملک، کیوں کر ہوگی واسطے اس کے بادشاہی، علینا، اوپر ہمارے، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم تو بہت حقدار ہیں ساتھ اس کی بادشاہی کے، یعنی کہ وہ تو غریب ہے تو ہم جو ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہ دیا گیا وہ قصاش مال میں سے، کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے اس کو، علیکم، اوپر تمہارے، وزدہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو جسم میں بھی کشادگی دی ہے اور علم میں بھی کشادگی دی ہے تمہارے، واللہ یؤتی ملکہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من یشاء، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا واسطے ان کے نبی ان کے نے، ان آیۃ ملکہ، نشانی بادشاہی اس کی یہ ہے، یأتیکم التابوت، کہ لے آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ، بیچ اس کے تسکین ہوگی۔ مفسرین کے بیان کے مطابق
یہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں چلا آ رہا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے کچھ متبرک آثار بقیہ تھے۔ بنی اسرائیل اپنی لڑائیوں میں اسے آگے آگے رکھتے اور اسے دیکھ کر حوصلہ اور ہمت محسوس کرتے تھے، مگر ان کی بدعمالیوں کے باعث ان کے دشمن یہ تابوت ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے معبد میں یعنی بت کے نیچے رکھ دیا۔ اس وجہ سے اس میں وبا پھوٹ پڑی اور تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے منحوس سمجھ کر رات کو وہ بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا، تو فرشتے بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کی وہ بستی تک لے آئے، اور وہ رات کے وقت طالوت کے گھر کے سامنے آ موجود ہوا۔ اس سے بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور طالوت کے زیر قیادت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَعَلَىٰ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ پس جب جدا ہوا طالوت بالجنود طالوت 7 لشکروں کے، قال کہا ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم کو بنہر ساتھ ایک نہر کے، فمن شرب منہ پس جو کوئی پی لے گا اس میں سے، فلیس منی پس وہ نہیں مجھ میں سے۔ تو بڑا ہی سفر کر کے بڑی کہ گرمی تھی، تو اللہ کی آزمائش آ گئی کہ اگر جو کوئی اس نہر میں سے پانی پی لے گا تو وہ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور مگر ایک چلو بھر تو سب نے جا کے پانی پی لیا، بس تھوڑے سے رہ گئے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا وَمَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور جو کوئی نہ چکے گا اس میں پس تحقیق وہ مجھ سے ہے، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو ساتھ ہاتھ اپنے کے پس پی کے اس میں سے، مگر تھوڑے ان میں سے، پس جب پار اترا اس سے، ہوا والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا کہا لا طاقت لنا اليوم نہیں طاقت آج کے دن بجالوت و جنودہ لڑنے کی جالوت اور جالوت اور اس کے لشکر سے، قال الذین یظنون لیکن وہ لوگ جن کو یقین تھا، انہم ملاقو اللہ کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، کم من فیۃ بہت ہوا ہے کہ جماعت تھوڑی، قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ کہ غالب ہوئی جماعت بہت پر، بإذن اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب ظاہر ہوئے واسطے جالوت کے اور لشکروں اس کے، قالوا کہا ربنا افرغ علینا صبرا اے رب ہمارے انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم پر، وہزموہم بإذن اللہ تو پس اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی ان کو ساتھ حکم اپنے کے۔ تو پھر وقتل داؤد جالوتا اور پھر داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس لشکر میں داؤد بھی تھا تو اس نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ تو جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک بھی دیا اور حکمت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ اور پھر اس کو جتنا چاہا جو کچھ چاہا وہ علم سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بَعْضًا ببعض اور اللہ دفع نہ کرے لوگوں کو بعض ان کو ساتھ بعض کے، لفسدت الارض تو البتہ بگڑ جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین اور لیکن اللہ تعالیٰ صاحب فضل کا ہے اوپر ظالموں کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وہ تمام عالموں پر ہے۔ تلک آیات اللہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا جو پڑھتے ہیں ہم اس کو، لیکا بالحق اوپر تیرے حق۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا وہ نبیوں کا کام ہی، تو اس قصہ سے معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے
اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ جو ہیں وہ شہروں کو ویران کر ڈالیں۔ پچھلی امتوں کے یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ نہ آپ نے انہیں کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، پھر بھی انہیں اسی طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق البتہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، وہ بھی تصدیق کرتے ہیں۔